ایک حکم پر کوئی بھی چلا جاتا، کسی کو بھی کٹوا سکتے تھے۔ آل رسول کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ شریعت سب کے لیے برابر ہے، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، غلام ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، سب ایک صف میں، سب کے لیے شریعت برابر سرابر ہے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں بھی دیکھتا ہے، بازار میں بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی دیکھتا ہے، شہر میں بھی دیکھتا ہے، کالی رات میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ سورج کا مالک اور خالق ہے، وہ ہمارا بھی مالک اور خالق ہے۔ سورج اس سے تھرائے اور کپ کپائے اور سورج گھبرائے، مگر ہم نہ گھبرائے۔ ہمیں ڈر لگتا ہی نہیں ہے، بہت بڑے بہادر انسان ہیں ہم، شیر سے ڈر سکتے ہیں، سانپ سے ڈر سکتے ہیں، شیر کو پیدا کرنے والے سے ڈر نہیں لگتا، سانپ کو پیدا کرنے والے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو لہذا یہ حقوق العباد مطالبہ نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی۔ کیا پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 886 ہے، جلد نمبر 2، نوٹ کر لینا اور جا کر دیکھ لینا۔ فرمایا حضرت ابن عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری وہ نہیں ہے کہ جو برابر سرابر کی جائے۔ مکافی، کافا یا کافو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے 100 روپے کے بدلے 100 روپے دینا، روٹی کے بدلے روٹی دینا، اچھی بات کے بدلے میں اچھی بات کرنا، خدمت کے بدلے میں خدمت کرنا۔ برابر سرابر جو سلوک ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ، اسے کہتے ہیں مکافی، مکافی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری نبھانا اسے نہیں کہتے ہیں جو برابر سرابر یا بدلہ چکائے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ فرمایا رشتہ داری نبھانا اسے کہتے ہیں جب تم سے کوئی ٹوٹے تم اس سے جڑ جاؤ، جب کوئی تم سے بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جب تم سے کوئی دشمنی کرے تم اس سے دوستی کرو، جو جتنی شدت سے نفرت کرے اتنی شدت سے اس سے محبت کرو، یہ رشتہ داری نبھانا ہے۔ صحابہ نے اس رشتہ داری نبھانے کے عمل کو زندہ کیا۔ ہمارا بیہیویئر، جو ہمیں شیرخرما پلائے ہم اسے شیرخرما پلاتے ہیں، جو چائے پلائے اسے چائے پلاتے ہیں، اور جو اچھا بیہیویئر ہمارے ساتھ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یار وہ میرے مزاج کا نہیں ہے، میری اس سے نہیں پڑتی، میری اس سے نہیں بنتی۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، یہی تو مشکل کام ہے، جس سے تمہاری نہیں پڑتی ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے جڑ جاؤ، جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ صحابہ نے اس رشتہ داری کو زندہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں 99.99% اس میں علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، دین کے ذمہ دار بھی ہے، مبلغین بھی ہے، سارے ہی اس میں ہے کہ وہ ایک طرفہ رشتہ داری نبھاتے ہیں۔ ایک بہن اچھے سے بات کر رہی ہے، وہ میری بہن ہے، دوسری بہن میرا سنتی نہیں ہے، مجھ سے بات اچھے سے کرتی نہیں ہے، میری بات کو مانتی نہیں ہے۔ ایک بیٹا اچھی بات کو مانتا ہے تو وہ میرا بیٹا ہے، دوسرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا، جب تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، اور میں جائیداد سے تجھے بے دخل کر دیا۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے جو جتنا شدت سے تم سے کٹے اتنا شدت سے اس سے جڑو، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص ایسے ہیں جس کا حساب بڑی آسانی سے ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی مل حساب الیسیر، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرا حساب آسانی سے لے، آسانی سے لے، آسانی سے لے۔ تو پوچھا آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا کہ جس کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نامہ اعمال کھولے اور دیکھے اور کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ آسان حساب ہوتا ہے۔ اس کا حساب شروع ہی نہیں ہوتا، یہ آسان حساب ہوتا ہے، درگزر کر دیا۔ جہاں سوال اللہ پوچھے تو اللہ کا سوال واجبی ہوتا ہے،
واجبی سوال ہوتا ہے اللہ کا، اور اس کا واجبی جواب مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ جس کا سوال شروع ہو گیا سمجھ لینا وہ اٹکے گا۔ آسان حساب اسے کہتے ہیں کہ اللہ بغیر سوال کیے نامہ اعمال بند کر دے گا اور کہے گا تعال الی الجنت زمرا، چلے جا میری جنت میں۔